سبحان اللہ۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو سنانے والی ہوں دو بہن بھائیوں کی کہانی۔ ایک دفعہ دو بہن بھائی ایک خوبصورت سے گاؤں میں رہتے تھے جن کا نام تھا علی اور ہانیہ۔ وہ اپنے اخلاق اور لوگوں سے محبت اور اپنی اسلامی تربیت ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ علی بہن بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی تھا اور ہانیہ اس سے چھوٹی تھی۔ ہانیہ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی جو اداس دنوں کو بھی روشن کر دیتی۔ ایک دن علی اور ہانیہ کے ماما اور بابا بیمار ہو گئے اور ان کے گھر کے سارے کام رک گئے۔ علی اور ہانیہ بڑے بہن بھائی ہونے کی وجہ سے بہت رسپانسیبل تھے۔ انہوں نے اپنے ماما بابا کا بھرپور ساتھ دیا۔ علی نے اپنے بابا کے سب کام سنبھال لیے۔ حالانکہ وہ دونوں بہن بھائی بہت کم عمر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے گھر کی ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے سنبھال لیا۔ علی صبح اٹھ کر نماز ادا کرتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا، پھر اپنے ماما بابا کو سلام کرتا اور ناشتہ کر کے کام کی طرف نکل جاتا۔ وہ اپنے بابا کی جگہ پر کھیتوں میں جا کر کام کرتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا اور کام کے ساتھ ساتھ اپنی ساری نمازیں ادا کرتا۔ گھر آ کر وہ سارے پیسے اپنے بابا کو دیتا اور اپنے ماما بابا سے ان کا حال حوال پوچھتا۔ جب علی فارغ ہوتا تو وہ اپنے دادا ابو کے ساتھ قرآن کو سمجھتا اور پڑھتا یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو قرآن پڑھاتا، پھر اپنے اسکول کا کام کرتا اور کھانا کھا کر سو جاتا۔ اسی طرح ہانیہ صبح اٹھ کر پہلے نماز ادا کرتی اور قرآن کی تلاوت کرتی، پھر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اور ماما بابا کو ناشتہ دیتی۔ پھر وہ سارا دن اپنی امی کی جگہ پر گھر کے کام کرتی۔ پہلے وہ گھر کی صفائیاں کرتی، پھر کھانا بناتی اور پھر چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتی، پھر اپنے ماما بابا کو جا کر دوائیاں دیتی۔ گھر میں جو بھی مہمان آتا ان کو بھی وقت دیتی۔ ان چیلنجز کے باوجود بھی ہانیہ اپنی پوری نمازیں ادا کرتی اور کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی اور ہر قدم پہ اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتی تھی۔ ایک شام ہانیہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ علی نے اسے اداس دیکھا تو پوچھنے لگا کہ کیوں اداس بیٹھی ہو؟ ہانیہ نے جواب دیا کہ بھائی میری خواہش ہے کہ میں اپنے ماما بابا کے ٹھیک ہونے پر ان کو ایک تحفہ دوں۔ علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہانیہ پریشان نہ ہو، ہم انہیں ضرور تحفہ دیں گے۔ اگلے دن علی فجر سے پہلے اٹھا، وضو کر کے نماز پڑھی اور اپنے ساتھ ایک شاپر لے کر بازار کی طرف نکل گیا۔ اس نے بازار میں بہت سارے گفٹ دیکھے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اپنے ماما بابا کے لیے کیا خریدے۔ پھر اس نے بہت خوبصورت پھولوں کی ایک دکان دیکھی، پھر اسے لگا کہ ماما بابا کے لیے پھولوں سے اچھا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اس نے بہت ہی خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستہ لیا اور گھر کی طرف نکل پڑا۔ ادھر ہانیہ نے اپنے گھر کو بہت خوبصورت سجایا اور اپنے ماما اور بابا کا پسندیدہ کھانا بنایا۔ اس نے ٹیبل کو اپنے مزیدار کھانوں سے سجا دیا۔ اس نے گھر کو کھانوں کی خوشبوؤں سے بھر دیا۔ جب علی گھر واپس آیا تو ہانیہ اس کے ہاتھ میں پھول دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی
بہت شکریہ بھائی، پھولوں سے اچھا تحفہ کوئی بھی نہیں تھا، آپ نے بہت اچھا کیا پھول لا کر۔ ادھر علی بھی گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ جلدی ماما بابا کو بولا، بہت بھوک لگی ہے۔ دونوں بہن بھائی خوشی خوشی ماما بابا کو باہر لے کر آئے اور انہیں پھولوں کا تحفہ دیا۔ یہ دیکھ کر ماما بابا بہت خوش ہوئے، پھر انہیں کھانے کی ٹیبل پر بٹھایا۔ ماما بابا اپنا پسندیدہ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں بچوں کو پیار دینے لگے اور دعائیں دینے لگے کہ اللہ ایسے بچے سب کو دے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو خوشی سے گلے لگایا۔ علی اور ہانیہ ماما بابا کی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سب نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اس طرح دو بہن بھائیوں کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی خوشی دوسروں کا خیال رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس طرح علی اور ہانیہ جہاں بھی گئے خوشیاں پھیلاتے رہے۔ Please like and subscribe to my video. Subhanallah walhamdulillah la ilaha